والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه الحكيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. حضرات اساتذہ کرام اور طلباء عزیز، دل و دماغ کی جو کیفیات ہیں وہ میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب کی ایک سی ہے. نہ الفاظ ساتھ دے رہے ہیں، نہ فکر ساتھ دے رہا ہے. محترم جناب حضرت مولانا سید احمد خضر شاہ صاحب نے جو بیان کرنا ہے، اب میں سمجھتا ہوں اس کے بعد کوئی ضرورت باقی نہیں رہتی، لیکن بہرحال مجھے ٹھکا لیا. باتیں بہت سی ہیں، بہت انشاءاللہ آئیں گی. یاد آتا ہے وہ وقت، ابھی کوئی مشکل سے 15 روز پہلے کی بات ہے. میں ایک سفر سے واپسی ہوئی میری، تو میرا معمول تھا کہ جاتے وقت، بلکہ جانے سے ایک دن پہلے ان کو تفصیل بتایا کرتا تھا، بلکہ وہ تفصیل معلوم کیا کرتے تھے کہ کہاں کا سفر ہے، کس مدرسے میں جا رہے ہو، کہاں ہے. اور اگر وہاں پر حضرت کا سفر ہوا تو اس کو بتایا کرتے تھے کہ ہمارا بھی فلاں وقت میں سفر ہوا تھا. دعائیں ہوتی تھی ان کے ساتھ میں، خوشی کا اظہار کرتے تھے، اور ایسے ہی واپسی کے وقت میں حاضر ہوتا تھا. تو ابھی 15 دن پہلے کی بات ہے، میں ایک سفر سے واپس آیا، سلام کر کے میں سر جھکا کے بیٹھ گیا، بس دعائیں دیتے رہے. اس کے بعد میں خاموش بیٹھ گیا. تھوڑی دیر مجھے دیکھتے رہے، پھر فرمایا کہ کچھ بولو تو. اب اسے میری یہ سمجھ بھی نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا بتاؤں، کیونکہ تفصیل بھی بتا دی، سفر بھی بتا دیا تھا. میں نے دارالعلوم وقف کے سلسلے میں یہاں کی جو تیاریاں ہیں، امتحانات اور جلسہ انعامیہ ہیں، اس بارے میں کچھ گفتگو کی. دارالقرآن اکیڈمی بہت غور سے سنتے رہے، خوشی کا اظہار کیا، اور یہ فرمایا کہ بھائی کوئی علمی سوال بھی کرو. اب آپ یہ دیکھیے کہ ان کا استحضار اس وقت میں بھی اتنا تھا کہ وہ چاہتے تھے کہ کوئی جو بھی گفتگو وہ علمی. میں نے کہا کہ ابھی کچھ عرصہ پہلے میں نے ایک کتاب میں حضرت خواجہ عزیز الحسن مجذوب کے حوالے سے، جو حضرت تھانوی کے اجل خلفاء میں سے، ایک بات پڑھی تھی جس میں حضرت خواجہ صاحب نے حضرت تھانوی علیہ السلام سے ایک سوال کیا کہ لوگ آتے ہیں یہاں اور ایک سوال کرتے ہیں، لیکن آپ سے ضرورت نہیں ہوتی کہ ان کی کہ وہ آپ سے پوچھے. مجھ سے کئی مرتبہ ذکر کیا، اور وہ یہ کہ سید الطائفہ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کی درسی تعلیم جو تھی وہ اتنی زیادہ نہیں تھی، کافیہ تک پہنچ، لیکن اتنی کم تعلیم ہونے کے باوجود یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ اپنے دور کے قطب الاقطاب اور بڑے بڑے علماء جن کی جلالت علم کا ایک زمانہ معترف، وہ ان کے سامنے نہ صرف زانو تلمس طے کرتا ہے بلکہ وہ ان سے مرید ہے.
آخر ایسی کون سی خوبی ہے کہ حضرت مولانا قاسم نانوتوی نور اللہ مرحوم، حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی اور خود آپ کی ذات، یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ حضرت حاجی صاحب علیہ رحمہ کے اندر وہ کون سی خوبی ہے، وہ کون سی کشش ہے کہ جو آپ لوگ مربوط ہوتے بڑے بڑے علماء تو میں نے دیکھا، حضرت حافظ ثانی شہید، حضرت یعقوب صاحب نانوتوی، نمایا کہ خواجہ صاحب اگر یہ سوال آپ اپنے لیے کرتے تو میں جواب دوسرے انداز سے دیتا، لیکن آپ نے سوال کیا ہے لوگوں کے حوالے سے کہ لوگ آتے ہیں اور آپ سے سوال کرتے ہیں، تو کلموا علی قدر عقولہم، کہ لوگوں کو عقل کے مطابق جواب دیں۔ جواب اس کا یہ ہے کہ ایک شخص وہ ہے کہ جس کو مٹھائیوں کے سارے نام یاد ہیں، فلاں مٹھائی ہے، فلاں مٹھائی ہے، فلاں مٹھائی ہے، لیکن ہاتھ میں کچھ نہیں ہے اس کے۔ اور ایک شخص وہ ہے جس کو نام تو کسی مٹھائی کا یاد ہے لیکن ڈبہ ہاتھ میں لیا کھڑا ہوا ہے۔ تو بس یہ سمجھ لو کہ حضرت حاجی صاحب کے پاس ڈبہ موجود ہے اور ہمارے پاس ہمیں نام یاد ہے، تو ہم اہل الفاظ ہیں، وہ اہل معانی ہیں، اور الفاظ جو ہوتے ہیں وہ معانی کے محتاج ہوتے ہیں، معنی الفاظ کے محتاج ہوتے ہیں۔ تو یہ حضرت نے مجھے بتایا کہ میں نے وہی سوال دہرایا تھا، حضرت خواجہ صاحب یہ سوال کیا، تو اس کے جواب میں حضرت نے مجھے یہ پورا واقعہ، یہ ابھی کوئی 15 دن کے لیے، تو باوجود علانت کے، باوجود تکلیف کے، باوجود ذوق اور نقاہت کے، علمی استحضار کا عالم یہ تھا کہ یہ مفصل طریقے پر حضرت نے مجھے، آپ حضرات کو معلوم ہے کہ آخر میں آ کے ظہور ہو گیا تھا۔ ایک بات کو بار بار دوہرایا کہ مجھے کوئی صاحب آئے پوچھتے آپ کب آئے، نام بتا دیا، پھر ذہن سے نکل جاتی تھی بات، لیکن پرانی باتوں کا استحضار اتنا تھا کہ سن اور تاریخ اور ماہ و سال تک ان کو یاد تھا۔ اگر آج سے 40 برس پہلے کی بات بھی میں کبھی پوچھی گئی تو اس کو ماہ و سال اور سن و تاریخ کے ساتھ ملا۔ یہ وہ ایک مستری، بہرحال جیسا کہ آپ کے سامنے سید احمد رضا شاہ صاحب نے بھی، برادر عزیز حافظ اصفی صاحب نے بھی اس بات کا ذکر کیا کہ ہماری سمجھ میں یہ نہیں آیا کہ ہم کون کس کو تعزیت پیش کریں۔ تو حقیقت یہی ہے کہ ہمارے سروں سے ایک سایہ تھا جو اٹھ گیا، ایک ڈھارس تھی، ایک حوصلہ تھا۔ کتنے بھی سخت حالات ہوئے، کتنی بھی پریشانیاں آئیں، لیکن مدت العمر کبھی میں نے ان کی زبان سے کبھی مایوسی کا کوئی جملہ یا ان کے پائے استقامت کے اندر کوئی لرزش کبھی نہیں پائی، سوائے ایک مرتبہ کے، اور وہ بھی ابھی قریب 1 ہفتہ پہلے، جب تکلیف کی شدت بہت زیادہ بڑھ گئی تو مجھ سے اتنا کہا کہ ایسی زندگی کا کیا فائدہ، بس اب تو ہمارے لیے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ رحم فرما دے۔ یہ پوری زندگی کے اندر میں نے پہلی اور آخری مرتبہ یہ جملہ سنا ہے، ورنہ پوری زندگی ان کی ایسی کہ مجھے یاد نہیں ہے کہ کبھی بھی کتنے بھی سخت حالات ہوں، بلکہ اگر کبھی ہم پر ان حالات کا اثر ہوا تو قدر ناگواری کے ساتھ یہ کہا کرتے تھے
کہ کیا اللہ کی رحمت سے نا امید ہو؟ آج وہ باتیں بتانے والا، آج وہ حوصلہ دینے والا، آج وہ سہارا دینے والا شخصیت ہمارے درمیان موجود ہے۔ ظاہر ہے کہ اس کمی کو ہم ساری زندگی محسوس کریں گے، اس خلا، لیکن یہ قانون قدرت ہے، استثناء کوئی نہیں کسی کے لیے۔ اگر موت سے استثناء ہوتا تو طبقہ انبیاء جو افضل المخلوقات، جب ان کو استثناء نہیں، نبی کریم علیہ السلام کی ذات اقدس کو استثناء نہیں، تو ہم کس شمار و قطار ہے؟ یہ اللہ کا قانون ہے کہ بڑے اٹھ جاتے ہیں، چھوٹے بڑے اٹھ جاتے ہیں۔ چھوٹوں کی صلاحیتیں اسی وقت سامنے آتی ہیں جب تک بڑے موجود رہتے ہیں تو ایک ڈھارس رہتی ہے کہ ہمارے سروں کو بڑے موجود ہیں۔ بڑے اٹھ گئے، یقین ہے اللہ کی ذات ہے، کیونکہ اسلام تو قیامت تک کے لیے آئے، نزلنا ذکر وإنا لہ لحافظون، یہ تو قیامت تک کی حفاظت کی ذات تو اللہ کے ذمہ کہ آپ ہی میں سے قاسم نکلیں گے اور آپ ہی سے سال ملیں گے۔ بس حضرت اسے بار بار فرمایا، آپ نے بھی ان کو سنا سے تقریب کہ ان کا زور اس بات پر ہوتا ہے، علم وہی باقی رہتا ہے، وہی غرور ہوتا رہتا ہے کہ جس پر عمل ہے۔ بغیر عمل کے علم رکتا نہیں، ان کی تقالید کا، ان کے خطبات کا حاصل یہی ہوا۔ بہرحال ہمارے لیے اب وہ شخصیت موجود نہیں، لیکن ان کے فرمودات، ان کے خطبات، ان کے نصائح، ان کی وہ زندگی کے واقعات جو ہم نے دیکھے، آج ضرورت ہے کہ اس بات پر ہم سختی کے ساتھ عمل کریں، کیونکہ بڑوں کا کام نصیحت کرنا، اور ہم خوش قسمت ہیں کہ ہم نے ان کو پایا، ہم نے ان کو پرکھا، ہم نے ان سے استفادہ کیا۔ کبھی کبھی یہ ہوتا ہے، ابھی کچھ میرے خیال سے 10-15 سال 12 سال پہلے کی بات ہوگی کہ والد محترم کے ساتھ میرا جانا ہوا دبئی۔ وہاں ایک مسجد میں پروگرام تھا اور پروگرام کے بعد کھانے کا نظم تھا، تو رات کو 10-11 بجے جا کے تقریر، میرے ایک بہت عزیز دوست تھے مولانا خالد گل، وہ اس زمانے میں وہیں مقیم تھے، ایک طویل مدت سے وہیں آ گئے۔ وہ اپنے بچوں کو لے کر آئے، بہت چھوٹے چھوٹے سے تھے، وہ آ کے بیٹھ گئے۔ اب تقریر ہو رہی، رات کا وقت ہو گیا، وہ جھوم رہے، ٹول رہے، تو میں نے ان سے کہا، میں نے کہا بھائی انہیں کیوں لے کے آئے، یہ تو ان کے سونے کا وقت ہے، اور سوال یہ ہے کہ بچوں کی کیا سمجھ میں آئے؟ تو عجیب بات کہی، وہ کہنے کہ میں اس لیے نہیں لایا، مجھے پتا ہے کہ یہ نہ یہ سمجھ سکتے کہ مجلس کیا ہے، نہ یہ سمجھ سکتے کہ تقریر کیا ہے، لیکن میں اس لیے لایا کہ کل جب یہ بڑے ہوں گے تو یہ کہیں گے کہ ہم نے فلاں شخصیت کو دیکھا، اور یہ تصور اور یہ مطلب یہ احساس جو ہے ان کے لیے یہ اتنا بڑا اور اتنا عظیم ہوگا۔ اور واقعہ یہ کہ اس بات کا اندازہ مجھے اس وقت ہوتا ہے کہ جب میں اپنے معاصرین کے اندر بیان کرتا ہوں تو میں نے حضرت علامہ ابراہیم بلیاوی کو دیکھا ہے، ان کی مجلس میں شریک، اگرچہ بچپن تھا، بہت بچپن تھا، لیکن وہ احساس قلب کے اندر جو ہے کہ ہم نے
آپ نے تو نہ صرف دیکھا بلکہ آپ نے تو استفادہ کیا، آپ نے تو حاصل کیا ہے، اور جو کچھ حاصل کیا ہے اس کا افادہ اور استفادے ہے وہ اسی شکل میں ہے جب آپ اس پر عمل کریں۔ تو آپ عہد کیجئے، اور یہی ان کے لیے مطلب یہ کہ اپنی محبت کا اظہار ہے کہ آپ ان کے نصائح پر عمل کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے قلوب کو سکون عطا فرمائے، اور حضرت والا حضرت رحمۃ اللہ علیہ کو حقیقت ہے کہ ابھی تو زبان سے نکلتا بھی نہیں، اعلیٰ علیین و مقام قریب سے سرفراز فرمائے۔ صحیح بات یہ ہے کہ اس وقت نہ الفاظ ذہن کا ساتھ دے رہے ہیں اور نہ کچھ سمجھ میں آئے، جو کچھ ٹوٹی پھوٹی بات میرے ذہن میں آئی بس وہ میں نے کہہ دی، کیونکہ جو آپ کے قلوب کی کیفیت ہے وہی ہمارے قلوب کی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اعلیٰ علیین و مقام قریب عطا فرمائے، اور ہم سب کو صبر جمیل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا